السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے انکمپیٹنس از دی مدر آف کرپشن، یعنی کہ نااہلی جو ہے، انکمپیٹنس جو ہے، اس کی کوکھ سے کرپشن جنم لیتی ہے۔ یہ بات جب میں نے چند سال پہلے 18 کے اندر کہنی شروع کی 2018 میں، تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، کرپشن دور کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آدمی ایماندار ہو۔ بھئی ایماندار ہونا تو ہمیشہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایمانداری سے زیادہ اہلیت چاہیے ہوتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ ساتھ اہلیت اور کمپیٹنس ہونی چاہیے کہ جو کرپشن کے لیے جو سسٹم میں لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کو کیسے بند کیا جائے۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک ایماندار آئے گا، وہ ڈنڈا چلائے گا تو کرپشن ختم ہو جائے گی۔ نہیں جناب، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کرپشن اصل میں سسٹم کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ سسٹم کے پروسیسز اتنے کمزور ہوتے ہیں جس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو کہ وہ آگے پیچھے کر سکیں، اور سسٹم کے اندر وہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے، اور وہ سیلف چیکنگ سسٹم نہیں ہوتا جس کے اندر ہر اسٹیپ کو اس کے پچھلے اسٹیپس اور ارد گرد دوسرے کورابریٹنگ ایویڈنس کے ساتھ آپ انسٹنٹینیسلی چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے، اور پاکستان میں ہی ایگزامپل ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایماندار لوگ نہیں آئے، لیکن ہمارے ہاں 2 ایسے ادارے ہیں جن کی آپریشنز تقریباً 80-90 یا 95% بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ انہوں نے پچھلے 25-30 سال میں کرپشن پہ قابو پایا۔ اس میں سے ایک تو آئی ڈی کارڈ ہے۔ آئی ڈی کارڈ پہلے بننا ایک عذاب جان ہوتا تھا، ایک سال لگ جاتے تھے، بلکہ کئی سال لگ جاتے تھے اگر آپ شہر سے باہر کا آپ کا پرمننٹ ایڈریس ہوتا تھا، اور وہی جو مسائل ریگولر کسی بھی پراپرٹی کے کاغذات کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح کے مسائل ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اس کو آٹومیٹ کیا گیا اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس کے پروسیس کو آٹومیٹ کیا، اس کو کمپیوٹرائز کیا، اس کو سمپلیفائی کیا، اور اس کو ایسے مربوط انداز میں منسلک کیا دوسرے ڈیٹا بیسز سے، جیسے برتھ اور ڈیتھ کے رجسٹر سے، تو یہ جو کام کرنا تھا، حالانکہ اس میں بہت ٹائم لگا اور بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے، اور میرا خیال ہے بہت زیادہ کرپشن بھی شروع میں ہوئی جب انیشل فیزز تھے نادرا کے، اور بہت سارے اسکینرز وغیرہ اور غیر ضروری سامان خرید لیا گیا تھا، لیکن بہرحال ایونچولی لوگ لگے رہے، آہستہ آہستہ ٹویک کرتے رہے، اور اتنی امپاورمنٹ دی گئی نادرا کو کہ وہ اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے رہیں۔ تو اب ایک ریزنیبلی ایفیشنٹ سسٹم ہے، بلکہ ایسا سسٹم ہے جو غالباً امریکہ میں بھی اتنا فول پروف شاید نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ دوسری پاسپورٹ آفس کی ایگزامپل ہے، تیسری سی ڈی سی ہے، شیئرز وغیرہ کے سیو ہے۔ یہ ان سب جگہ آپ کو جو کامن چیز نظر آئے گی وہ یوز آف ٹیکنالوجی نظر آئے گی، اور سمپلیفیکیشن اینڈ میکنگ ایزی دا لائف آف دی عوام کی، پیپل۔ دیکھیں، کرپشن بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کو اتنا اجیرن کر دیں، اتنا مشکل کر دیں کہ وہ لامحالہ کوئی آسان طریقہ سوچے اور جس میں پیسہ۔ کام اتنا ہی آسان ہے کہ آن لائن ہی سارا کام ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں اور کراس ویریفائڈ ہو رہے ہیں تو آپ کا اس میں کرپشن کم ہوگی۔ تو میں پھر دوبارہ اس بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ایماندار ہونا اور ایمانداری ہونا ایک اچھی چیز ہے اور ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن ایمانداری کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس ایماندار شخص کے نیچے چلنے والے سارے پروسیسز خود بخود صاف ستھرے ہو جائیں گے۔
کیونکہ یہ پروسیسز کافی کمپلیکس ہوتے ہیں اور ان کمپلیکسٹیز کے اندر بہت ساری ڈیٹا کو ایک دوسرے سے چیک کرنا پڑتا ہے، ویریفائی کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ مختلف فائلوں میں یا مختلف ڈپارٹمنٹس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں تو پھر اس کی ٹریکنگ اور ٹریسنگ اور مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ان سارے پروسیسز کو آٹومیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ آٹومیٹ ہو جاتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی بھی آتی ہے اور ایفیشنسی بھی آتی ہے، اور وہ سارا جو لوپ ہولز ہیں جو کرپشن کو جنم دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہینس مائی پروپوزیشن دیٹ انکمپٹنس از دی مدر آف کرپشن۔ شکریہ۔